السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو وہ تمام کوٹیشنز پڑھ کے سنائیں جس میں محمد علی جناح ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسلامی قوانین پر، اسلامی اصولوں پر ہم اپنی ریاست کو قائم کریں گے، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، اور اس طرح کی ڈھیر ساری کوٹیشنز آپ کو مل سکتی ہیں دونوں طرف کی۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستانی یا ایون انڈینز اس چیز کو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ محمد علی جناح کس طرح کی حکومت چاہتے تھے، آیا کہ وہ ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے یا سیکولر ریاست چاہتے تھے، تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ برابر کوٹیشنز ان کو مل جاتی ہیں جو کہ وہ کوٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، محمد علی جناح تو سیکولر ریاست چاہتے تھے یا محمد علی جناح جو ہے وہ تو ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے۔ اب یہ ایک بظاہر کانٹرڈکشن محسوس ہوتی ہے، اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر سہیل وڑائچ اس وقت زندہ ہوتا تو ضرور جناح صاحب سے سوال پوچھتا کہ جناح صاحب کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ صرف ایک صورت بنتی ہے کہ جس میں یہ بظاہر تضاد جو ہے وہ ایک کھلا تضاد نہ ہو، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر محمد علی جناح کے ذہن میں اور مسلم لیگ کے ذہن میں کوئی ایسی انٹرپریٹیشن ہوتی اسلامی قوانین اور اصولوں کے حوالے سے کہ جس میں مذہب کا اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہوتا، یعنی کہ اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی کہ اسلامک سسٹم آف گورننس بذات خود ہی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مذہب اور ریاست جو ہیں وہ دو مختلف چیزیں ہوں، علیحدہ چیزیں ہوں، اور ریاستی امور میں کسی قسم کی مذہب کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہ ہو، تو پھر یہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ ریزالو ہوتی ہے، ادروائز یہ کانٹرڈکشن ریزالو نہیں ہوتی۔ اور انفیکٹ اگر آپ اپنی پاک اسٹڈیز کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو بالکل ایسی ہی ایک انٹرپریٹیشن ملتی ہے، اور آپ کو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن مسلم لیگ کی فارمیٹیو ایڈیالوجی میں، ان کے فنڈامنٹل پرنسپلز میں اس کا ایک انتہائی اہم اور کلیدی کردار تھا۔ وہ تھی سر سید احمد خان کی سوچ۔ سر سید احمد خان کی سوچ جو ہے اس کا ذکر تو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں اپنی پاک اسٹڈیز میں اور اپنی تاریخ میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو جہالت سے نکالا، انہوں نے مسلمانوں کو سائنس اور ترقی کی راہ پہ ڈالا، انہوں نے مسلمانوں کو جدیدیت کی راہ پہ ڈالا، مگر ان براڈ جنرالٹی سے آگے ہم بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ وہ اسپیسیفک نکات کیا تھے جو سر سید احمد خان کی یونیک انٹرپریٹیشن تھی، جو سر سید احمد خان کی اپنی سوچ تھی، جو سر سید احمد خان کے ریفارمز تھے، اس میں جو مخصوص نکات تھے وہ کیا تھے۔ اگر آپ وہ کبھی پڑھیں کہ وہ مخصوص نکات کیا تھے تو میرا خیال ہے آپ اپنی کرسی سے گر جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی ریڈیکل آئیڈیاز ہیں، اور یہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے، اسلام کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے کہ جس سے شاید آپ واقف ہی نہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان کہ کیا ریلیجس ایڈیالوجی تھی، اور یا کس طرح سے وہ اسلام کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، انٹرپریٹ کرتے تھے، اور وہ اس زمانے کے ٹریڈیشنل علماء سے کس طرح مختلف تھی۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ سر سید احمد خان نے ایک بیسک اصول قائم کیا، اور وہ اصول یہ تھا کہ بٹوین دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دا ورک آف گاڈ دیر کین بی نو کانٹرڈکشن۔ خدا کے احکامات کے درمیان اور خدا کی تخلیق کے درمیان کوئی متضاد چیز نہیں ہو سکتی، یعنی کہ نیچر جس طرح سے آپریٹ کرتی ہے اور خدا نے جو چیزیں فرمائی ہیں قرآن مجید میں، ان کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی۔ سائنس کی دنیا کے درمیان، نیچرل سائنس کی دنیا کے درمیان اور قرآن مجید کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کانٹرڈکشن آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ سائنس کو نہیں پوری طرح سے سمجھ رہے، یا پھر مطلب یہ کہ آپ قرآن مجید کو پوری طرح سے نہیں سمجھ رہے۔ اس پوائنٹ سے انہوں نے آغاز کرتے ہوئے ایک پوری تھیولوجی کو الیبوریٹ کرنا شروع کیا، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے جو حدیث نبوی ہیں ان کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ آپ نے یہ آرگیومنٹ سنی ہوگی، جاوید غامدی سے سنی ہوگی یا غلام پرویز سے سنی ہوگی یا اور لوگوں سے سنی ہوئی ہوگی کہ حدیث کیونکہ 200 سال بعد لکھی گئی تھیں اور وہ ایگزیکٹ ورڈز آف دا پروفٹ نہیں تھے، مفہوم تو ان کا وہی تھا مگر ایگزیکٹ ورڈز دا پروفٹ نہیں تھے، وہ ایک سے دوسرے فرد سے ٹرانسفر ہو کے 200 ایئرز لیٹر لکھی گئی تھیں، تو لہٰذا وہ ایکوریٹ اس حد تک ایکوریٹ نہیں۔ کچھ ایکوریسی بھی اس میں ہوگی مگر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو کہ ایکوریٹ نہیں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس زمانے کی ویلیوز کو زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہو کہ جس زمانے میں وہ حدیث لکھی گئی تھیں، بجائے اس زمانے کی ویلیوز کو ریفلیکٹ کرتی ہوں جس زمانے کے حوالے سے وہ لکھی گئی ہیں۔ یہ آرگیومنٹ آج پاکستان کے اندر ویل نون ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آرگیومنٹ بیسکلی سر سید احمد خان نے لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس آرگیومنٹ کے جو
بنیادی بانی ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں. اور جب میں سمجھتا ہوں جاوید غامدی یا غلام پرویز وغیرہ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، یا اہل قرآن کا جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ آرگیومنٹ ریز کرتے ہیں، تو وہ بیسکلی سر سید احمد خان کی ہی آرگیومنٹ کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بہت بڑی آرگیومنٹ تھی جو کہ ٹریڈیشنل تقلیدی علماء کو چیلنج کرتی تھی، کیونکہ ان کے نقطہ نظر میں قرآن اور حدیث نہ تو ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کرتے تھے اور دونوں برابر کی اہمیت رکھتے تھے، اور اس قرآن اور حدیث سے وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے شریعہ کو ڈرائیو کر لیا ہے. اب اگر ایک پورے سورس پہ کویسچن مارک ڈال دیا جائے اور یہ آرگیومنٹ ریز کی جائے کہ بیسکلی قرآن جو ہے از دا ورڈ آف گاڈ اور حدیث جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سالوں کی جو جورسپروڈنس ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو کویسچن کیا جا سکتا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے جو علماء تھے وہ اس چیز کے بالکل خلاف تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سر سید احمد خان ایک بہت بڑی ہیریسی کر رہے ہیں، ایک ملحد ہیں، ایک ایتھیسٹ ہیں، یہ بات کہہ کر کہ حدیث کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ کہ ایون قرآن مجید کو سر سید احمد خان نے ایک نئی روشنی میں دیکھنا شروع کیا. انہوں نے قرآن مجید کی ایک نئی تفسیر لکھی جس میں کہ انہوں نے ری انٹرپریٹ کیا ان ورسز کو جو کہ ایسے محسوس ہوتی تھیں کہ سائنٹیفک لاز کی مخالفت کر رہی ہیں، یا سائنٹیفک لاز کے متضاد کوئی بات کر رہی ہیں، یا معجزوں کو ڈسکرائب کر رہی ہیں. تو اس میں سر سید احمد خان نے ان تمام ورسز کو ری انٹرپریٹ کیا اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بیسکلی یہ میٹافوریکل چیزیں تھیں، یہ محاورتاً ہمیں کوئی درس دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہمیں ایک ایتھیکل لیسن سکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یعنی کہ قرآن مجید کی بہت ساری ورسز کو ہم ایتھکس کے ساتھ جوڑیں اور سائنس کے ساتھ نہ جوڑیں تو پھر ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سے سمجھیں گے. اور اگر آپ نے جاوید غامدی کے لیکچر سنے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ان کا بھی نقطہ نظر ہے جو کہ وہ بہت اسٹرانگلی ایڈوکیٹ وغیرہ کرتے ہیں. آئیے سر سید پر واپس چلتے ہیں. میں آپ کو اگزامپلس کچھ دیتا ہوں اور شاید آپ سن کے حیران ہوں. ہمیں پڑھنی چاہیے یہ اگزامپلز اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں یا اتفاق نہیں کرتا، میرے پہ فتویٰ پلیز نہ لگا دیجئے گا. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر سید احمد خان کا کیا نقطہ نظر تھا، اور وہ کافی ریڈیکل نقطہ نظر ہے اور آپ کو اس کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے معجزوں سے انکار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو سو کالڈ معجزے ہیں یہ ایکچولی یہ محاورے ہیں، یہ ایکچول معجزے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتے، جن جو ہیں وہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتے، ایون شیطان جو ہے وہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ تمام چیزیں انسان کے اندر اچھی اور بری صفتوں کے محاورے ہیں. اور جن جو ہیں وہ ان لوگوں کو ریفر کیا جاتا ہے جو جنگلات میں رہتے تھے اور جو صحرا میں رہتے تھے، اور ان کی ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ آگ بگولا قسم کی ان کی ٹیمپرمنٹ تھی، اس لیے ان کو جنات وغیرہ کہا جاتا تھا. اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ جو ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے، جو تصویر کشی ہے، جو تصویر بنائی گئی ہے جنت اور دوزخ کی، یہ بھی بنیادی طور پہ ایک محاورہ ہے. مثال کے طور پہ جنت کے اندر ہمیں حوریں نہیں ملیں گی، دودھ کی نہریں وغیرہ، یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ محاورتاً ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور بات جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روح کی جو تسکین ہوگی جنت میں وہ دنیا کی ہر تسکین سے زیادہ بہتر تسکین ہوگی. انہوں نے اپنی لیٹر زندگی میں پری ڈیسٹینیشن کو ریجیکٹ کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی تمام اچھے یا برے کا فیصلہ کرتا ہے، پہلے سے کوئی بھی اس کی تقدیر نہیں لکھی ہوئی. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن مجید میں. اور یہ عربز کا دور جاہلیہ کا ایک نقطہ نظر تھا کہ سحر ہو سکتا ہے. ڈارون کی تھیوری جو کہ انہی کے زمانے کے اندر مشہور ہو رہی تھی، اس پہ بھی انہوں نے لکھا اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ڈارون کی تھیوری بالکل کریکٹ ہے. اسی طرح جب ہم پروفٹس کی بات کرتے ہیں تو سر سید احمد خان نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ اس زمانے کے مولویوں کو اور علماء کو بہت ہی بری لگیں، اور انہوں نے بلکہ فتوے جاری کیے ان کے خلاف. انہوں نے کہا یہ ملحد ہے، یہ برٹش ایجنٹ ہے، یہ ہمارے ریلیجن کو ڈیمیج کر رہا ہے، یہ لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور انفیکٹ لوگوں نے یہ بھی، کچھ مولویوں نے یہ بھی کہا کہ یہ واجب القتل ہے وغیرہ وغیرہ. تو
وحی کے حوالے سے فار ایگزامپل سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیچرل ریزن کی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے. یہ کوئی فرشتہ آ کر وحی نہیں دیا کرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی ایک محاورتاً بات کی جا رہی ہے، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نیچرل فیکلٹی تھی، گاڈ گیون نیچرل فیکلٹی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ خدا کے احکامات کو سمجھ سکتے تھے، اور وہ جو چیزیں سمجھتے تھے ان کا اور نیچر کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نیریٹو ہمیں قرآن مجید میں بھی اور بائبل مقدس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم نے ایک پھل کھایا جس کے نتیجے میں انسان کو وہ کیا کہتے ہیں گارڈن آف ایڈن سے نکالا گیا، تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک محاورہ ہے. اصل میں پہلا انسان کو ایک فرد نہیں تھا، بلکہ یہ محاورتاً بات کی گئی کہ کس طرح سے جب ہم نالج کو کسی برے چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے ہیومن نیچر کے خلاف، اپنی فطرت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے انسان نے نالج کو بری طرح سے استعمال کیا اور اپنی فطرت کو ڈیمیج کیا، ہیومن نیچر کو بھی ڈیمیج کیا اور نیچرل انوائرمنٹ کو بھی ڈیمیج کیا. یہ جو حضرت آدم اور حوا کے حوالے سے نیریٹو ہے یہ اس کی عکاسی کرتی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو کبھی آگ میں نہیں ڈالا گیا، یا یہ کہ مردہ پرندوں کو انہوں نے زندہ کیا، یہ بھی تمام چیزیں بیسکلی محاورے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت موسیٰ نے جس طرح سے سنیک کو چھڑی کے ارد گرد باندھا یا سنیک کو چھڑی بنا لیا، چھڑی کو سنیک بنا لیا، یہ بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، یا جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کو بھی انہوں نے ری انٹرپریٹ کیا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں ہے جس طرح سے ڈپکٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ جیسس کرائسٹ کے والد صاحب تھے وہ کوئی امیکولیٹ کنسیپشن ان کی نہیں ہوئی، حالانکہ کرسچینٹی کے حوالے سے وہ بہت سمپیتھیٹک تھے. انہوں نے ایک بائبل کا ترجمہ بھی لکھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جیسس کو خدا نے آسمانوں میں اٹھا نہیں لیا، بلکہ ان کے فالوورز نے ان کو صلیب سے اتار لیے جبکہ وہ زندہ تھے اور ان کو چھپا لیا. انہوں نے یہ کہا کہ جیسس کرائسٹ کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے لوگوں کو زندہ کرتے تھے تو یہ بھی ایک محاورہ تھا کہ وہ ایمان کا رستہ دکھاتے تھے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے دوبارہ سے زندہ محسوس کرتا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی جس طرح سے ڈپکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ واپس آئیں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ یا بیفور دا ڈے آف ججمنٹ، یہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسس کرائسٹ کے واپس آنا ایک محاورہ ہے کہ وہ نظام قائم ہوگا، امن کا نظام. دا پرنس آف پیس ول ریٹرن کا مطلب ہے کہ وہ امن کا نظام قائم ہوگا جس کے لیے جیسس کرائسٹ نے جدوجہد کی. اسی طرح جو مشہور واقعہ ہے کہ ابرہا کی فوج جب مکہ کے قریب آئی تو اس پہ پرندوں نے پتھر کنکر مارے اور وہ مر گئی. تو اس پہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اس کو لٹرلی نہیں سمجھا جانا چاہیے، یہ بھی محاورہ تھا. اصل میں ان کو اسمال پاکس کی ڈیزیز ہو گئی جس سے وہ فوج جو ہے وہ ضائع ہو گئی. اسی طرح جو قرآن مجید میں ایک ذکر ہے کہ چاند جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس پہ بھی سر سید کہتے ہیں کہ یہ محاورہ تھا کہ چیز واضح ہو گئی، بالکل جیسے کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. یہ ایک عربس کا محاورہ تھا کہ ایک چیز اس طرح واضح ہو جائے جیسے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ جب جو ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی کھلی اور اس کے اندر نور جو ہے خدا کا انٹر ہوا، نالج انٹر ہوئی، تو اس پہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی محاورتاً اس بات کو سمجھا جائے کہ ان کا دل کھلا اور انہوں نے ان کے دل میں وہ کمپیشن اور درد انسانیت کے لیے پیدا ہوا، دیٹ دا لائٹ آف گاڈ انٹرڈ ہم. تو اسی طرح معراج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچول فزیکل جرنی نہیں تھی بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ویژن تھا. اور جنگ بدر کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اینجلز نے 313 لوگوں کی مدد نہیں کی، انہوں نے خود اپنی ہمت سے وہ جنگ جیتی. اور آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈریس ہے، عربس کا ڈریس ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو بیسکلی ڈیزرٹ کے لوگوں کا ایک ڈریس ہے. تو آپ کے سامنے اور بہت ساری اور چیزوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، کیونکہ انہوں نے حدیث کو ریجیکٹ کیا تو بہت ساری اور چیزیں بھی انہوں نے ریجیکٹ کی. مثال طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ مشرک نہیں ہیں، وہ بھی پیراڈائز انٹر کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ اسلام قبول نہیں بھی کرتے، ضروری نہیں کہ وہ ملحد سمجھے جائیں اور وہ ان کو جنت کا رستہ نہ دکھایا جائے وغیرہ.
اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ ایک سپرسٹیشن ہے، ایکچولی قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے، اور اگر آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اصالِ تواب کرتے ہیں، تو وہ ان کے نیک کاموں میں، ان کے ثواب میں شامل نہیں ہوگا۔ ایون انفیکٹ پریئر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ پریئر جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم فوکس کریں پرابلمس پہ، میڈیٹیشن کی طرح ہے کہ آپ جب پریئر کرتے ہیں تو آپ اپنے پرابلمس پہ فوکس کرتے ہیں، مگر حل آپ نے خود ہی ان پرابلمس کو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ محض ساری دہاڑی جو ہے وہ پریئر کریں تو آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آ جائے گا، کل صبح امتحان میں آپ کو پھر بھی پڑھنا پڑے گا، مگر یہ ہے کہ پریئر کے نتیجے میں آپ فوکس کرتے ہیں کہ اچھا اب میں توجہ دوں اس چیز کو جو مجھے کام کرنا ہے، تو پریئر کا یہ مقصد ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ربا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ غریبوں سے انٹرسٹ لینا، ربا لینا تو بالکل حرام ہے، مگر ٹریڈ اور بزنس میں ربا کرنا جو ہے یہ حرام نہیں ہے، بلکہ جب آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور ایک امیر بندے کے ساتھ آپ طے کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کیپٹل دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، یہ سرمایہ دوں گا، اس میں سے ربا قبول کرنا یا رادر انٹرسٹ قبول کرنا، اس کو ربا نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے کمرے میں لوگوں کی تصویریں لگانا بشرط ہے کہ آپ ان تصویروں کی عبادت نہیں کر رہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ انسانوں کی بھی تصویریں لگا سکتے ہیں، جانوروں کسی بھی چیز کی تصویر لگا سکتے ہیں، اگر آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تصویر کا کوئی حرج نہیں، وہ کوئی بری چیز نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ انگلینڈ وغیرہ ٹریول کر رہے تھے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حرام اور حلال کھانے کے بارے میں ان سے لوگوں نے پوچھا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ بالکل اسی طرح کلمہ پڑھ کے اگر چیز کو نہ تیار کیا گیا ہو تو بٹ ایز لانگ ایز وہ فریش ہو اور اس کو ذبح کیا ہو تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، انہوں نے تو بہت کچھ لکھا، یہ چند گزارشات تھیں، اور آپ ان کو ان کی کتابیں اور ان کے مضامین جو ہیں نور الافاق اور ان کی جو میگزین تھی اس کے اندر بھی آپ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں، یا ان کی جو تفسیر القرآن تھی اس کے اندر آپ کو مل سکتی ہیں چیزیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ان کے خلاف چند فتوے نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے جو تقلیدی علماء تھے انہوں نے فتوے لگائے۔ ان کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ تقلید ہی تھا، اور جس طرح علامہ اقبال کا بھی مین ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں وہ کیا تھا تو تقلید ہی تھا۔ ان کے بعد ان کے فالوورز بہت سارے ڈیولپ ہوئے۔ چراغ علی صاحب نے، مولوی چراغ علی نے یہ کہا کہ قانون جو ہے اس کی بنیاد ہمیشہ انسانیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ آرگیومنٹ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذہب اور ریاست کو دونوں کو اکٹھا نہیں جوڑا نہیں بلکہ ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا۔ چراغ علی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں جو اسلامک لاء کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون ہے، اصل میں وہ پیگن قوانین ہیں، وہ کافروں کا کلچر تھا جو کہ عربز نے اڈاپٹ کر لیا یا کہ تبدیل نہیں کیا، مگر ہم ان کو آج بھی سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ اسلام کا حصہ ہیں۔ اسی طرح پولیگمی اور ڈیورس اور جہاد پہ بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی۔ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کے خیالات کو نظم کی شکل میں پیش کیا۔ نذیر احمد دہلوی نے ان کو نثر کی شکل میں پیش کیا۔ سید عامر علی نے ان کو مزید ڈیولپ کیا، اور پھر ہمارے اپنے پاکستان کے دور کے اندر غلام احمد پرویز نے سر سید پہ بہت کچھ لکھا، اور جاوید غامدی نے، میں سمجھتا ہوں اسی تسلسل کا حصہ ہیں۔ اچھا، ان کے مخالفین کون تھے؟ مخالفین ان کے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹریڈیشنل تقلیدی علماء تھے، تمام دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اور اگرچہ جماعت اسلامی اپنے آپ کو ایک فقہ نہیں کہتا، مگر جماعت اسلامی کے لوگ بھی، اہل تشیع، اہل حدیث، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ان کے مخالفین اس زمانے میں بھی رہے اور اس زمانے میں بھی ہیں۔ تو اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ فضل الرحمان گروپ ہو یا سمیع الحق گروپ ہو، جو پاکستان کی رائے حق پارٹی، سپاہی صحابہ، ملت اسلامیہ، اہل سنت والجماعت، یا جمعیت علماء پاکستان کو دیکھ لیں، تحریک لبیک یا رسول کو لے لیں، ضیاء الحق کو لے لیں، ڈاکٹر اسرار احمد کو لے لیں، اور یا مقبول جان کو لے لیں، تحریک جعفریہ پاکستان کو لے لیں، جمعیت اہل حدیث کو لے لیں، اللہ اکبر تحریک کو لے لیں، یہ تمام جو
پاکستان کی مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں اور یا مذہبی سیاسی فگر ہیں، یہ بیسکلی سر سید احمد خان کی بالکل مخالفت کرتے تھے، اور یہ ان میں سے اکثر تقلیدی علماء ہیں، اور اگر تقلیدی علماء نہیں بھی ہیں تو بہرحال وہ سر سید احمد خان کی انٹرپریٹیشن کے بالکل خلاف ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے خلاف کتنے فتوے لگے ہوں گے اور کتنے سخت فتوے لگے ہوں گے۔ لوگ ان کو تنزیہ نیچری کہتے تھے کہ یہ کیونکہ وہ یہ نقطہ نظر رکھتے تھے کہ نیچر کے درمیان اور قرآن مجید کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی، اگر کوئی بظاہر کانٹرڈکشن ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن مجید کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں رہے یا نیچر کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں رہے۔ آئیے غلام احمد پرویز سے سنتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا کیا جواب تھا ان لوگوں کو جو کہ ان کے خلاف فتوے وغیرہ لگاتے تھے۔ بڑا دلچسپ جواب ہے اور مجھے انٹرنیٹ پہ ملا، تو آپ بھی ذرا سنیے گا۔ اس نے لکھا یہ کہ ہم کو ملحد، زندیق اور لا مذہب کہنا کچھ تعجب نہیں۔ یہ فکر غور سے سنیے گا عزیزان من، اس لیے کہ ہماری قوم نے خدائے ذوالجلال کے سوا باپ دادا کے رسم و رواج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور بہت سے پیغمبر پیدا کیے ہیں۔ کتاب اللہ کے سوا انسانوں کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنا رکھا ہے، اور ہم اس جھوٹے خدا، فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسا ہی برباد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کے بت توڑنے والے تھے۔ ہم سچے خدائے ذوالجلال اور سچے پیغمبر محمد رسول اللہ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہم کو ملحد و زندیق و لا مذہب کیوں نہ کہیں؟ ایسا نہ کہیں تو اور کیا کہیں اور کیا سمجھیں، کیونکہ ہم ان کے خداؤں اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے۔ اب اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب محمد علی جناح یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں ایک اسلامک سسٹم چاہیے، یا انہوں نے اسلامک ریکنسٹرکشن کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ وغیرہ بنایا، یا وہ یہ کہتے تھے کہ شریعہ لاء کل بھی اتنا اور آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، تو وہ ایک لائن آف ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں بات کر رہے تھے، اور وہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن تھا سر سید احمد خان، چراغ علی وغیرہ، علامہ اقبال کا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، الطاف حسین حالی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ انفیکٹ یہ جو تقلیدی علماء ہیں، جو دیوبندی علماء ہیں، جو بریلوی علماء ہیں، جو مجلس احرار کے لوگ ہیں، خاکسار وغیرہ ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسلام کی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی نہیں کرتے۔ اسلام کی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی علامہ اقبال جیسے لوگ، سر سید احمد خان جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اور ان لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کا خاکہ ہے وہ بالکل مختلف تھا ان لوگوں سے جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ اسکول سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب محمد علی جناح نے جب کبھی بھی یہ بات کہی کہ وہ اسلامک قوانین کے خلاف نہیں، اور جب کبھی یہ بات کہی کہ وہ ایک سیکولر ریاست چاہتے ہیں، تو کم سے کم ان کے ذہن میں ان دونوں باتوں میں اس لیے کانٹرڈکشن نہیں تھا کیونکہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ جو سر سید احمد خان اور جو علامہ اقبال نے تشریح کی ہے کہ اسلامک سویلائزیشن اور اس بنیادی اسلامی اصول جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ درست ہے، اور جو تقلیدی علماء ہیں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور وہ قطعی طور پہ ان علماء کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ تو جب بھی سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ تقلیدی علماء کا کوئی کردار ہوگا ریاست پاکستان میں، تو ان کا جواب ہمیشہ یہ تھا کہ نفی میں تھا کہ ان کا کوئی کردار پاکستان کی ریاست میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کو بھی نہیں سمجھتے، جمہوریت کو بھی نہیں سمجھتے، سیکولرزم کو بھی نہیں سمجھتے، جدیدیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ مگر جہاں تک ان لوگوں کا تعلق تھا جو سر سید احمد خان کی تسلسل میں آ رہے تھے، تو ان لوگوں کے حوالے سے محمد علی جناح اور مسلم لیگ بصیرت مجموعی کا بہت ہی مختلف رویہ اور ایٹیٹیوڈ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جدیدیت پسند ہیں، جمہوریت پسند ہیں، سیکولر سوچ رکھتے ہیں، ریشنل سوچ رکھتے ہیں، سائنٹیفک سوچ رکھتے ہیں، اور یہ ان کی سوچ سائنٹیفک، ریشنل، سیکولر، ڈیموکریٹک جو سوچ ہے وہ بالکل اسلامی اوریجنل اسلام کی روح کے مطابق ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے کانٹرڈکشن کا ایک حل جو ہے وہ ان کے ذہن میں تھا. اب لوگ اس سے اب ایک سوال مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی عام پبلک کیا تاثر لیتی تھی. عام پبلک جو بھی تاثر لیتی تھی یا نہیں لیتی تھی یہ تو ڈیپینڈ کرتا تھا کہ عام پبلک کے اپنے باعثز اور نقطہ نظر وغیرہ پہ، اور کون ان تک پہلے پہنچتا ہے یا بعد میں پہنچتا ہے. مگر بہرحال یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مسلم لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے سر سید احمد خان اور علامہ اقبال اور وہ پورا جو ایک ٹریڈیشن تھا اس قسم کی اسلامک انٹرپریٹیشن کو اون کرتی تھی، ایکسیپٹ کرتی تھی، اور جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع وغیرہ کی تقلیدی انٹرپریٹیشن تھی اس کو مکمل طور پہ اس زمانے میں ریجیکٹ کرتی تھی. شکریہ.